اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کی پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ بھی اپنے مسائل کا حل دریافت فرما سکتے ہیں۔ آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-117777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ فون کالز کے ذریعے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور ای میل کے ذریعے بھی آپ ہم سے تحریری جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی امین شاہ صاحب فرمائیے، کیا پوچھیں گے آپ مولانا؟ میں پوچھنا چاہوں گا، ہماری ایک بچہ ہے، وہ اکثر نماز پڑھانے کے لیے سیدھا کر وہ تو خیر اس کی بہت اچھی ریگولر نمازی ہے، لیکن وہ اس کو یہ بہان ہے کہ اگر اللہ میاں نے دنیا سے واپس لے جانا ہے، یعنی زندہ کر کے مارنا ہی ہے دوبارہ، تو پھر پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ ہاں جی۔ یعنی حیات و ممات کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے کہ اگر مارنا ہی تھا تو پھر زندگی کیوں بخشی ہے؟ ہاں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ امین شاہ صاحب، قرآن مجید کی روشنی میں یہ موجودہ زندگی جو ہے نا، یہ امتحان کا وقت تھا۔ یہاں ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ ایک ٹیسٹ دیں اور بعد میں دوسری زندگی میں پھر اس کے نتائج بھگتیں۔ اچھے کام کریں تو اس کا اچھا پھل ملے گا، برے کریں گے تو برا ملے گا۔ اگر یہاں آپ سمجھ میں رہیں لوگ تو جو کچھ ہو رہا آپ سے بڑھ کر کون جانتا۔ آپ کالم لکھتے ہیں ایسی ایسی بدماشیاں اور کرپشنیں ہو رہی کہ ہر آدمی چیخ رہا ہے، یار انہیں کو پکڑنے والا ہی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے، لوگ ظلم کرتے رہیں، کچھ سہتے رہیں، کبھی عدالت ہی نہ ہو۔ تو یہ اگر اندھیر نہ گئی رہنا، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا نماز اللہ غلط کام تو کوئی نہیں ہوگا۔ یہی اس نے کہا کہ تم میرے بارے میں کیوں یہ فرض کر بیٹھے، میں کھیل تماشے کے لیے تمہیں پیدا کرتا ہوں، میں نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کہ لمحہ تمہارا جو ہے نا وہ قیمتی ہے، تمہارا سارا زندگی کا ریکارڈ مرتب ہوگا۔ اس آج کے بعد کل آئے گا وہاں نہ پھر نتیجہ ملے گا۔ یہ ایسے ہی جیسے بچے چلے جاتے ہیں یورپ وغیرہ کاروبار کے لیے، تو پھر وہ کما کر واپس لوٹتے ہیں یا سب کو برباد کر کے آتے ہیں۔ ہمیں تھوڑی مدت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ امتحان دو، جب تم واپس اصل وطن کو لوٹو گے نا پھر یا تو کامیاب ٹھہرائے جاؤ گے یا خسارے میں ہوگے۔ آزمائش کا بات واضح ہو گئی سر؟ اس دنیا کے بعد اگر قیامت نہ آئے تو پھر یہ دنیا کا غور بندہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے اس لیے دنیا بنائی کہ بیوائیں لٹتی رہیں، یتیم قتل ہوتے رہیں، نماز پڑھتے لوگوں پر بم پھینکے رہیں اور گنڈے اور بدماش عیش کرتے رہیں۔ ابھی تازہ فرار جو پکڑا گیا بینک سے 1.5 کروڑ بڑے افسر کھا گئے، بیواؤں کے نام پر وہ دیتے رہے، جعلی کاغذ بنا کر کروڑوں کھا گئے کہ بیوائیں زندہ ان کو۔ جی السلام علیکم۔ اس لیے تھوڑے کیس ہیں۔ جی فرمائیے بھائی، کیا پوچھیں گے آپ؟ جی یہ جو شادی کے ہوتے ہیں ہاں ہاں وہ جو ہسبینڈ کا نام لگا دیا جاتا ہے، باپ کا نام ہٹا دیا، جی جی اس بارے میں کچھ مطلب باپ کہہ رہا ہے پھر اور کی بیوی کا مطلب نام باپ کا ہے۔ میرے بھائی جو آپ نے پوچھا نا کہ جب تک بچیوں کی شادی نہیں ہوتی ان کے باپوں کا نام زمیمہ بنا ہوا پیچھے لگا ہوا ہے، جب شادی ہو جاتی پھر باپ کا نام کاٹ دیتے ہیں، پھر خاون کا ہو جاتا۔ یہ سارا معاملہ غیر شرعی، کوئی اسلام نہیں سکھاتا، نہ دین کی یہ کوئی بات ہے۔ یہ ان لوگوں کے خیالات ہیں جو عورت کی اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ باپ کے گھر میں ہو تو بیچاری اس کی ہے نوکرانی، اور اگر خاون کے گھر جائے پھر بھی وہ دوسری ہے پاؤں کی۔ اس لیے نا نام ساتھ ملاتے رہتے ہیں، پہلے باپ کی تھی اب باپ کی جائے خاون کا نام ساتھ لگا رہی ہے، کیا فائدہ؟ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کے ناموں کے ساتھ بیوی کا نہیں لگاتے، ادھر کیا دفاع کریں اس طرح کو۔
مولانا نے فرمایا کہ غیر اسلامی آمنا تو آمنا ہی رہنے، آمنا سا کا کیا رہا، اور جب دوسرے گھر جا رہے تو آمنا حمید کی کیا ضرورت، کوئی فائدہ نہیں. وہ آمنا ہی ہے، اور آمنا ہوتے ہوئے بڑی عزت کی مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کو اور باپ بیٹی کو جو عزت دی ہے وہ حکام ہے، کیوں وہ دوسروں کا ذمہ بنے. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے فرمایا کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ خالصتاً غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر سے اور دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. بس جن لوگوں نے یہ بتا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. وہ جو ڈیجل لکھ دیتے 786 بسم اللہ کی جگہ پر، تو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت یا اجازت ہے؟ نہیں، شرعی حیثیت تو کوئی نہیں، اصل میں تو کلمہ بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے نا، وہی بابرکت دین میں تو وہی ہے. کئی لوگ اپنی اس لیے کہ کلمہ لکھا ہوا تو بے ادبی اور بے احترامی ہوتی ہے، چلو اشارہ سمجھ لیتے ہیں، پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے وہ لکھ دیتے ہیں 786. اس کو ہم حرام بھی نہیں کہہ سکتے، نہ کوئی دین میں اس کی حرمت آئی، مگر یہ طریقہ کوئی درست نہیں. بسم اللہ لکھنا چاہیے. چلیں بھائی، بات واضح ہو گئی کہ 786 لکھنے کی کوئی ہمیں سند نہیں ہے ہمارے پاس، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھنا چاہیے. وہی لکھا. چلیں، جزاکم اللہ حسن الجزاء. مولانا ہمیں انڈونیشیا سے ایک بھائی ہیں سید حیدر، انہوں نے ایک تو آپ کو سلام عرض کیا ہے، اور ای میل کے ذریعے انہوں نے آپ سے رہنمائی چاہی ہے کہ اردو کی چند معتبر تفاسیر کے نام بتا دیں، کیونکہ ہم انڈونیشیا میں اردو دان طبقہ کے لیے ایک لائبریری قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ رہنمائی میں کچھ اردو کتابیں خاص طور پر تفسیر کے حوالے سے ہم اپنی لائبریری میں رکھیں اور آپ ہماری رہنمائی فرما دیں. یہ انڈونیشیا سے تھا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی، کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ جی الحمدللہ بیٹھے. اچھا، میں سوال تھا مولانا صاحب کے لیکچرز میں سید قطب اور مولانا مودودی کو بہت زور ہوتا ہے ان کی باتوں میں، تو میں نے ان سے موٹا موٹا پوچھا تھا کہ ان دونوں نے کیا ایک سامنے حکومت بنانے کے لیے کیا طریقے کچھ جو طریقہ تھا وہ کیا تجویز کیا، وہ موٹا موٹا بتا دیں. اور کیا مولانا ان کے طریقوں سے ان کا بھی یہی ہے جو ان کی بھی مولانا اختلاف کرتے ہیں اور ان کی بات سے تبدیل کرتے ہیں؟ اگر اس پہ تھوڑی روشنی ڈالنا. یہ تو بڑا تفصیل طلب بات ہے کہ اسلام نافذ کرنا اور کسی بندے کے نظریات کی پوری طرح پہ ترجمانی. تو چلیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ سید ابوالعلا مودودی اور سید قطب شہید رحمہ اللہ، ان دونوں شخصیات نے نفاذ اسلام یا غلبہ اسلام کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ طریقہ کار بتا دیں. اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ آیا مولانا ان کے طریقہ کار اور طرز فکر سے متفق ہے؟ تو وہی میں نے عرض کیا نا کہ آپ نے یہی فرمایا نا کہ ایک تو طریقہ کار واضح فرما دیں، اور ساتھ یہ بھی اپنا بتا دیں کہ آیا مولانا بھی ان طریقہ کار کے ساتھ اتفاق فرماتے ہیں؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو کچھ بتایا اور پہلے بھی نیک لوگ بتاتے رہے وہ بالکل دین کے مطابق ہے، مگر وہ اس راستے کو ہم نہ چھوڑ دیں. یہ ماننا پڑے گا کہ وہ دراز و دور دیکھا نا کہ لمبا ہے اور انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے نا جلد بازی سے نا ایک دوسری لائن پر چل پڑے کہ اس طرح شاید انقلاب آ جائے، مگر انقلاب نہیں آتا. جو مولانا نے لیکچر دیا تھا کسی زمانے میں چھپا ہوا اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، اصل راستہ وہ اس پر پھر بہت سے لوگ دماغ کے بڑے ذمہ دار عہدوں پر ہوتے تھے، مولانا کے بعد وہ امیر ہوتے تھے، تو بیچارے دماغ سے نکل گیا کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے. مولانا بے شک کچھ نہ بنتا ہے، انقلاب نہ آتا، یہ کوئی ہماری ذمہ داری. جیسے مولانا نے کہا تھا کہ ہم تو مزدور ہیں دیہڑی پر، ہمیں تو دیہڑی کی فکر ہے، انقلاب آتا ہی نہیں، وہ بات تھی. مگر جب یہ ہوا نا کہ پاکستان بنا لو، پاکستان میں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، جذباتی باتیں کرتے تھے، تو دماغ نے بھی سمجھا کہ شاید اس فضا سے فائدہ اٹھایا جائے، اسے کوئی اچھے لوگ آگے چلے جائیں. مگر وہ بات صحیح ثابت رہا نہیں، کوئی اسلامی انقلاب نہ آیا، ہماری تربیت کا نظام بھی تباہ ہو گیا. تو میری لمبی چوڑی بات کی جائے نا اسلامی حکومت کس طرح قائم ہو، وہ دوبارہ پڑھنا چاہیے ہر آدمی کو جو دماغ سے وابستہ یہ کام کرتا، پتا چلے کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا. جب تک لوگوں کے ذہن نہ بدلے جائیں اور زیادہ تعداد حامی نہ ہو، کس طرح اوپر سے ہم آسمان سے ماریں گے اسلامی حکومت اور وہ نافذ کر دیں.
حکومت تو وہی بھائی کامیاب ہو سکتی ہے جس کو زیادہ تعداد دل سے پسند کرے. یہی جمہوریت ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کفر ہے شرک ہے. کفر شرک نہیں بھائی، جمہوریت تو آپ لوگ جو ہے اس کو اس ملک میں آنے نہیں دیتے. پہلے لوگوں کو جتا دیتے ہیں کہ ان کو جتانا ہے، ان کو شکست دینی ہے. یہ کوئی جمہوریت کا قصور ہے؟ جس طرح ہماری عدالتیں پورا، ہماری تجارت حرام، ہمارا نظام انتخابی حرام. قصور نظام کا نہیں، لوگوں کی نیتوں کی خرابی. ورنہ ہر 4-5 سال بعد لوگوں کو موقع دیا جائے کہ کوئی دخل نہیں دے گا، ایمانداری سے نفع نقصان سوچ کر بندے چون لو. 2-4 چکر ہی ایسے چلیں گے تو لوگ پاگل ہیں کہ بروں کو تمچر ہے. نہیں، موقع نہیں دیتے. بالکل پیسے تقسیم کر کے کئی طرح کے پریشر ڈال کے ووٹ لے لیتے ہیں، بعد میں کبھی لوگ چیزیں بولتے. تو وہ جو مولانا کہا نا پمپر اسلامی حکومت کس طرح کا ہے اس کو پڑھنا. اور ان کے سوال کا دوسرا حصہ کہ آیا ان کے اس طریقہ کار سے جو انہوں نے واضح فرمایا آپ متفق ہیں؟ شرعی بھی ہے، عقلی بھی ہے. ٹھیک ہے کہ پہلے لوگوں کے نظریات تبدیل کرو، ان کو ہم خیال بناؤ. مگر یہ کام مشکل ہے، بندوں کو اپنا ہم خیال بنانا کو آسان بات واضح ہوگی سر. اللہ کے کئی پیغمبر گزر گئے جن کو ایک اونچی نہیں گیا. یہ کوئی آسان بات نہیں، ساری عمر کھپا دینی ہے. کوئی مانے نہ مانے کام ٹھیک طریقے سے کریں. جزاکم اللہ احسن الجزا. یہ انڈونیشیا سے جو حیدر بھائی نے پوچھا ہے، سید حیدر صاحب نے، اردو کی چند معتبر تفاسیر کے نام بتا دیں تاکہ ہم اپنی لائبریری کا قیام سلیقے سے کر سکیں. سید صاحب کا یہ سوال ٹھیک ہے، بس کیا بتائیں، اور شاید جو ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ اچھی باتیں بھی غلط بھی آ جاتی ہیں. اردو میں جو تفسیریں آج کل نا رائے اور سمجھی جاتی ہیں کہ دوسروں کی نسبت اچھی ہیں، ان میں تفہیم القرآن ہے، معلوم عبدی رحمۃ اللہ علیہ، تدبر قرآن ہے امین حسن اسرائیل صاحب، رحمۃ اللہ علیہ، معارف القرآن ہے سید جلال صاحب، محمد شفیع صاحب کی، فوائد فوائد عثمانی جو ہے حضرت شبیر احمد عثمانی کے حاشیے، وہ بہت عمدہ، بے شک وہ دیکھنے میں حاشیے ہیں نہیں، بہت تفسیروں پر بھاری حل کیے انہوں نے، بڑے بڑے اپدیش. اور آپ کی نظر سے سید قطب شہید رحمۃ اللہ آپ یہ علیہ، جلال القرآن پہ ترجمہ ہو گیا، وہ بھی بہت اچھا. سید محبوب شیرازی صاحب کا بہت اچھا ترجمہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، بات کر رہا ہوں سے. جی فرحان بھائی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر رات میں کچھ لوگ جو ہے وہ پاؤں بچھا کے بیٹھتے ہیں، کچھ پاؤں جو ہے وہ نکال کے بیٹھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے، یعنی آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ تشہد کی حالت کے اندر کسی مسلمان کو نماز کے لیے سنت کے مطابق کیسے بیٹھنا چاہیے، یہی سوال ہے نا؟ ہاں چلیں کوئی بات نہیں. یہ ایک تو سوال ان کا یہ تھا، اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ آیا اندھیرے میں نماز تشہد کے لیے بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا؟ یہ سوال انہوں نے کہا ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ بایاں پاؤں ہم نیچے بچھا دیتے ہیں اور اوپر جم کر بیٹھ جاتے ہیں، دایاں پاؤں جو ہے نا وہ ایڑی انگلیاں زمین پر ہوتی ہیں، ایڑی اوپر اٹھی ہوئی ہو جائے باہر ہوتا. اس کو افتراش کہتے ہیں، افتراش، کہ پاؤں بایاں بجھا کر اس کو بیٹھیں. دوسرا جو کہا کہ دائیں طرف نکال دیتے ہیں، یہ تورک ہے، کہ پیر بالکل زمین پر ہم اپنے سنیں لگا دیتے ہیں، پاؤں دونوں جو ہے نا ایک سائڈ کو ہو جاتے ہیں. یہ طریقے تو سارے ٹھیک ہی ٹھیک ہے. جس میں کسی کو صورت ہو نا، کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں نا، وہ نہیں پاؤں کے اوپر بوجھ ڈال سکتے، بات کر لیں، اجازت سب کی ہے. مگر اگر صحیح طریقہ پر عمل کرے سنت نبی علیہ السلام، پھر یہ کرنا کہ جس نماز میں 2 تحیات ہیں، 3 رکھتے ہیں یا 4، تو درمیانی میں تو پاؤں بچھا کر بیٹھے، بایاں پاؤں بچھا لے، دایاں کھڑا رکھے اور اس پر بائیں پاؤں پر بیٹھے. اور جب آخری تحیات بیٹھے تو پھر بایاں پاؤں بھی اور دایاں دونوں باہر نکال پہلے وقت باہر تبرک کرے، یعنی ابتدائی کے اندر ایسا کرنا. ہاں بالکل شروع صحیح طریقہ جو ہے نا کہ درمیانی چل میں چونکہ اٹھنا ہوتا ہے وہ الرٹ ہی بیٹھا رہے کہ بائیں پاؤں پر بیٹھا بچھا کر فوراً کھڑا ہو. اور آخری چونکہ لمبا تشہد اس لیے سکون بھی ہوگا، آرام سے پاؤں دونوں باہر نکال کے ان پر بوجھ نہیں پڑے گا، اور آدمی اپنے نا سرین جہاں چوت رہی ہے زمین پر لگا لے گا، آرام سے دعائیں مانگتا رہے گا. صحیح طریقہ ہے اختلاف درمیان میں تبرک. اس میں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو دوسرا تشہد ہوتا ہے اس کے اندر کچھ آدھے حصے کے اندر تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ الرٹ بیٹھتے ہیں، اور باقی آدھے حصے کے اندر پاؤں اپنا نیچے سے نکال کے تورک کی شکل کے اندر بیٹھتے ہیں. تو
یہ طریقہ ان کا بالکل اپنا ایجاد کیا ہوا، یہ دین میں نہیں، بس یا تو آخر تک وہی رکھیں، بچھائے رکھیں، بیٹھے رہیں جیسے حنفی حضرات بیٹھتے ہیں، حرام وہ بھی کوئی، مگر صحیح سنت جو ہے وہ یہ کہ درمیان میں جو ہے تشہد وہ پاؤں بچھا کر میں اوپر بیٹھے ہیں، اور آخری جو ہے نا شروع سے بیٹھتے. اچھا، اندھیرے میں نماز کے بارے میں حکم اندھیرے میں نماز بالکل ٹھیک. حضرت عمر بن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں چراغ نہیں تھے، حضور اپنے حجرے میں تہجد پڑھتے تھے، میرا بستر سامنے کی طرف ہوتا تھا، کئی مرتبہ بے خبری میں سوئی پڑی میرے پاؤں جو ہے نا آگے ہو جاتے تھے، تو حضور سجدہ کو جاتے وقت اپنے ہاتھ سے میرے سرا میں ٹھوکر لگاتے تھے، میں پاؤں سے نہیں لیتی تھی. اندھیرے میں نماز بالکل پڑھ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. مولانا، اہل تشیع کے ہاں ایک دعا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا وہ دعا صحیح ہے؟ کون سی بات؟ دعائے یہ وہ لفظ پتہ نہیں کمیل ہے یا نہیں کمیل نہیں، کمیل کمیل ہے، دعائے کمیل. اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ آیا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی الفاظ ہیں؟ اس کی جو ہے نا اجتنابی حیثیت کے ان کے کلمات ہیں، یعنی مگر دعا جو ہے نا دعائے کمیل. اب انگریزی میں ٹرانسلیشن ہو گیا، اردو میں بھی ترجمے ہوئے، فارسی میں دعا بہت اور کے بعد اس پہ بات بتاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ ہر اللہ. بندے کو چاہیے اپنے پاس رکھے. بہت صفوں کی ہے تھوڑی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی فرمائیے. بات کر رہا ہوں چودھری بہتر صاحب. اچھا جی سن رہے ہیں آپ کی بات سلمان بھائی، یہ کینیڈا سے بات کر رہے ہیں. سوال ہے نماز میں کافی پوزیشن میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو میں آپ کو کچھ بات سننا تھا، اس میں آپ سے کہا تھا کہ انگلی مطلب شروع سے اٹھانے کے لیے لیکن ہلانے نہیں سکتے، لیکن میں یہاں پر اسی وجہ سے جاننے کی جو نمازیں لگی ہے اس میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے حدیث نوٹ کی ہوئی ہے کہ انگلی ہلانی چاہیے، اور وہ جو ہے مطلب شیطان کو نیچے سے بھی زیادہ اسٹرانگلی لگتی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مطلب بیان بھی کیا ہے. تو میں مطلب پوچھ رہا تھا کہ کون سا مطلب کیا کرنا چاہیے. جی مولانا وہ فرما رہے ہیں کہ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا کہ ابتدا ہی کے اندر انگلی اٹھا لینی چاہیے، یہی بات آپ نے کہی نا؟ ہاں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں لیکن البانی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ہلانا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مولانا نے فرمایا تھا کہ انگلی اٹھا لینی چاہیے اور ہلانی نہیں چاہیے، جبکہ آپ نے فرمایا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہلانے کے بارے میں بھی بات بتاتی ہیں اور اس کی ریزن بھی بتاتی ہیں اور اس کے فوائد بھی بتاتی ہیں. ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ انگلی ہلانا چاہتا ہے تو شیطان کو نا نیچے سے بھی زیادہ سخت لگتا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے جو سوال کیا نا بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ تحیات پڑھتے ہیں نا، اور جب آتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ پر اٹھاتے ہیں، الا اللہ پر رکھ دیتے ہیں، یہ طریقہ تو حدیث کے مطابق ہے. حدیث پاک میں جو آتا ہے یہ کہ جب آپ تشہد کے لیے بیٹھتے اسی وقت سے یہ دو انگلیاں بند کر لیتے، ان کا ہلکا بنا لیتے اور یہ انگلی اٹھا شروع سے آخر تک اٹھائے گا، اور نظر بھی اسی پر ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے نہیں، اسی انگلی پر نظر جمائے کرتے. اچھا دوسری بات تھی کہ علامہ البانی صاحب نے ایک روایت کے مطابق آپ پھیلاتے تھے، دوسرے لوگوں نے رسالے ان کے خلاف لکھے ہیں کہ نہیں یہ نہیں محبت دوسری ٹھیک ہے کہ لا یحرک ویسے بڑی ہوئی بچہ. درمیان کی بات جو میں کہتا ہوں جو عقل کے مطابق اور شیطان کو بھی نقشی ہوئی یہی ہے کہ اٹھا شروع سے لینی ہے، ہلانی نہیں، مگر ایک موقع پر ہلانی. جب آپ پہنچے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ پر، اس پر ہلانی ہے، مگر ہلانی اوپر نیچے نہیں. بہت سے دوست اوپر نیچے رکھ دائیں بائیں ہلانی سے، ہاں وہ بالکل نہ پھر شیطان کو چوٹ. ادھر آپ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی ہلا نہیں، اور ساتھ انگلی کو بھی ہلا کر انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ہلا نہیں مانتے. یہ بات امام قرطبی نے جامع میں لکھی نا جامع لاکھ، یہ بہت مناسب ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. ہلاتے ہی رہے تو پھر نہ توجہ اسی پر رہتی ہے، ہلتے ہی رہتی انگلی دیکھتا رہتا ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں. خیر بڑا پڑتا تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور صرف اس موقع پر ہلائیں تو بالکل ٹھیک ہے. ادھر زبان توحید کا اعلان کرے. میرا ایک سوال ہے تھوڑا سا نا، اس میں مجھے بہت کنفیوژن ہے. وہ بیسیکلی جو ہے کہ ہلانا ہے نا، یہ نہیں کہ آپ نے اوپر نیچے کرنا ہے، اوپر نیچے کی انگلی بالکل سیدھی کر کے نا آپ نے اسی اسٹرینڈ پوائنٹ سے تھوڑا سا اوپر نیچے دیکھیے، مطلب نا ذرا سی حرکت دینی ہے، یہ نہیں کہ ہمیں پورا اوپر نیچے کرنا ہے. نہیں آپ دیکھیں نا کہ
دین جو ہے نا وہ تعامل سے بھی دینا چاہیے. ہلانے کے قائل صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، باقی امام تو قائل نہیں ہلانے کے، وہ قائل ہیں کہ ہلانا چاہیے. اب ان کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، اوپر نیچے کسی نے بھی لکھا یہی لکھا کہ یمین و شمال دائیں بائیں نا یہ ہلانا، اس کے خلاف اور کسی نیک آدمی نے سلف میں سے لکھا ہو تو ہم اس کو مانتے. اب ایک نئی بات ایجاد کرنا جو کسی کو نہیں سوچی یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں. جیسے مولانا عبدالبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے سید کہ جب تم کوئی فتویٰ دو تو کوئی نہ کوئی امت کا امام اور عالم تمہارے آگے ہونا چاہیے جو قیامت کو کہہ سکو مجھ سے پہلے جس نیک آدمی نے یہ بات کہی. اس کو ماننے میں تو مبتلا نہ ہو کہ اب نئی وہی آئی ہے، مجھے ہی صرف پہلی مرتبہ سمجھ. اس طرح بھی علم کا نظام بنا یہ غلط بات ہے. نارکیہ کا طریقہ تھی تو کھاؤ ہلانا تو دائیں بائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک ہلانا چاہیے، یہ صرف اشہد و لا الہ الا اللہ جب کہا جائے تو پھر ہلانا چاہیے. آپ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے اور جو مسئلہ کہ نا کہ شروع سے آخر تک ہلانا اس کو بھی اختیار کریں تو ہم اس کا رد نہیں کر سکتے، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں. مگر میں نے جو بات کہی نا کہ اگر ہلانے کا بھی آتا دوسری بات میں نہ ہلانے کا بھی آتا تو اس کی تطبیق پھر اس طرح ہو جاتی ہے کہ شروع سے نہ ہلاؤ نہ آخر میں ہلاؤ، درمیان میں جب پہنچے نا اشہد ان لا الہ یہاں پھر اللہ وحدہ لا شریک سے ہلاؤ، یہ زیادہ مناسب. باقی آپ اس پر بھی عمل کریں تو کوئی بات نہیں، اللہ اجر دے گا آپ کے لیے. تو سنت کی پیروی کیا. چلیں سلمان بھائی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کینیڈا سے بھائی بات کر رہے تھے. چلیں میں دعائے کمیل کے بارے میں مولانا پڑھ دیتا ہوں کہ بھائی نے کیا فرمایا. کمیل بن زیاد حضرت علی کا بہت خاص صحابی ہے. اس کے بارے میں تو آتا ہے ابن قیم لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ اس کے ساتھ نا کوفہ کے باہر قبرستان کی طرف نکل گئے اور وہاں آپ نے بہت لمبی سانس لی تو کمیل نے سمجھا کہ اس سے حضرت علی کی جان نکل گئی. جتنا لمبا سانس لیا نا یہ مر گیا. اور بعد میں آپ نے فرمایا کمیل یہاں میرے سینے میں غم کے سمندر ہے مگر لینے والا نہیں ملا. بس اچھی کہانی لوگوں نے میں اپنے ساتھ قبر میں لے کے جا رہا. تو یہ دعا جو کمیل کو سکھائی نا توحید سے بڑی ہوئی ہے. ہر شاید جو مانگی تھی اس میں آ گئی. کئی صفوں کی ہے، عربی میں ملتی ہے زیر زبر لگی ہوئی، انگریزی میں ترجمہ اردو. یہ لے لیں پیاری چیز، بہت عمدہ دعا، اعلیٰ ترین دعا دعائے کمیل ابن زیاد. وہ سجاد حیدر صاحب نے دبئی سے اس دعا کے حوالے سے ایک گلہ کیا ہے مولانا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا معتبر ہے اور اس میں توحید ہی کی بات ہے تو اہل سنت والجماعت کی مساجد میں کیوں نہیں پڑھی جاتی جبکہ اس میں صرف اور صرف گناہوں کی معافی یا اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے. اور کیا شب جمعہ کو اس کے پڑھنے کے متعلق حضرت علی کی طرف سے کوئی خاص روایت بھی ہے؟ یہ بھی میرے ذہن میں. باقی حیدر بھائی آپ کا یہ گلا ٹھیک، یہ دعا اس قابل تھی کہ سب لوگ اس کو پڑھتے ہیں سیکھتے. مگر جیسے امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس امت نے ظلم بڑا کیا کہ جو لوگ ان کے خلاف ہو گئے بہت نیک لوگ تھے، حضرت ایسا فکر ان کے ساتھ تھی، حضرت معاویہ تو زیادہ تو ویسے ہی ان کی حکومت میں ان کے خلاف ہو گئے، کام ہی نہیں کرنے دیا. اور جو ان کے پاس جاتے تھے نا بیچارے ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت علی کو نا ایسا مانتے ان کو رافضی کہنے لگے. تو پھر کہتے ہیں کہ علم تو برباد ہو گئے. جو جاتے تھے ان پر اعتبار نہ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت افسوس سے لکھا کر اللہ ہلاک کرے اس امت کو کہ انہوں نے کتنا قیمتی علم ضائع کر دیا. چلیے فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سنتوں کا حکم فرمایا ہے اور جو ایسے آپ کی سنت ہے تو اس میں جس سنت کا حکم ہے اس کی کیا فضیلت ہے باقی سنتوں پر؟ نہیں سنتوں کا میرے بھائی حکم نہیں فرمایا. حکم فرمایا تو پھر وہ فرض واجب بھی ہو جاتے ہیں. حکم نہیں دیا، ترغیب دی ہے، شوق جلایا پڑا کہ 12 رکھتے ہیں جن رات میں جو پڑھے جنت اس کے مال بنتے ہیں، ثواب بیان کیے. اسی لیے ان کو سنت کہتے ہیں کہ یہ کام اچھے ہیں نیک ہیں کیے جائیں تو بڑا اجر ہے. مگر ان کا نہ کرنے والا اگر اس کو عادت نہ بنا رہے یا نفرت نہ کرے سنت سے تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہوتا، فرض واجب کا تارک مجرم ہوتا. تو سنتیں جو ہے کوشش تو کرنی چاہیے جن چیزوں کی زور نے ترغیب دی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ اپنائیں وہ کام کریں. مگر ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ رسول نے اس کو لازم نہیں کیا تو ہم لازم نہ کریں.
روزوں کی طرف ذرا دیکھیں نا، نماز کی سنتے ہیں اس پر تو لوگ ویسے کرتے ہیں، مگر جب بات روزوں کی آتی ہے کہ رمضان شریف کے فرض روزوں کے علاوہ ہر سوموار جمعرات کے روزہ رکھا، 13 14 15 کا مہینے رکھا، کتنے روزے رکھے ہیں، ثواب بیان فرمائے، مولوی حضرات بھی نہیں رکھتے۔ اب وہ سنتے کڑوی لگتی ہیں، پھر بھی اس میں پیٹ کو کچھ تکلیف ہوتی ہے، وہ نہیں رکھتے، ادھر بحث کریں گے یہ رکھتے نہیں پڑی، حالانکہ مسئلہ ہے کہ نماز کی رکعت ہوئیں، سنتے ہیں یا نفل روزے ہوں، یہ ثواب ہے، اس کا بے اندازہ ہے، بہت ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، بہت اس کے لیے اجر ہے، مگر نہ کرنے والے کو گناہ ہے۔ صاحب نے پوچھا نہیں جائے کیوں نہیں کیا؟ اوپر صلی اللہ حکم فرمایا کہ اپنے پوچھے کپڑوں سے اوپر رکھو، اور ایک عام سنت کی ان کی کوئی ماما شریف کھاتے تھے، تو لوگ یہ کیسے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ بھی تو سنت ہی ہے نا، ٹپنے اوپر رکھنا وہ بھی سنت ہے، نہ ایک ماما نہیں پہنتا تو کیا ہو رہا ہے، سنت ہی چھوڑ گیا، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ یعنی کہ جس میں آپ نے کئی چیزیں گڑبڑ کر لی ہیں، جو ٹخنوں سے اوپر ہے نا، یہ سنت نہیں، آپ نے کہا کہ اچھا کام ہے، اس کو تو فرمایا نا کہ کافروں کی مخالفت کرو، وہ نیچے کپڑے رکھتے ہیں، تم ان کی بجائے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، جو ٹخنوں سے نیچے اس کو تو آپ نے جہنم تک کہہ دیا کہ دوزخ میں ہے وہ بات، اس لیے یہ اس طرح کی سنت ہے کہ کرے تو ثواب نہ کرے۔ امامہ جو آپ کہتے ہیں نا، امامے کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قربان دیا پر کوئی حدیث آپ نہیں، کسی حدیث میں اس کا ثواب نہیں آیا کہ اتنے گنا ثواب ہوتا، جتنی سب موضوع ہیں جعلی ہیں، ہمیں نہیں چاہیے کہ جو چیز آپ نے نہیں فرمائی وہ آپ کی طرف منسوخ کریں، یہ کوئی نہیں ہے ان دینی کاموں میں سے کہ پگڑی ضرور باندھے، کو باندھتا شوق سے باندھتا پھرے، پھر اب لوگوں نے سبز پگڑی شروع کر دی، کہتے ہیں کہ یہ روزہ رسول اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے، مگر پوچھا جاتا ہے یار حدیث کے تفسیروں میں کہیں سبز پگڑی کا ذکر آیا کہ حضور نے کبھی باندھی ہے؟ صاحب کوئی بھی نہیں باندھا، جو باندھی ہے وہ میں بھی نہیں باندھ سکتا، آپ بھی نہیں باندھ سکتا، کائی پگڑی وہ ہم سب توبہ توبہ کرتے ہیں کہ باندھ رہی، سب دعائی دے دیں گے کہ مولوی صاحب بھی شیعہ ہو گیا، حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی امام اپن صاحب چوڑی پگڑی نہیں جب آپ شہر ملا، ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، صاحب علی سے پاکتا ہے کہ آپ ممبر پر شریف اور مادر کالی پگڑی تھی، بھائی کیا کریں، لوگوں نے سنتے کر رہی تھی۔ اللہ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مولانا باجی کوثر مصطفیٰ نے کینیڈا سے ہمیں سوال پوچھا ہے ای میل کے ذریعے، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ حجاج بن یوسف نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے تھے، جبکہ آپ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ یہ سعادت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی تھی، تو ایک تو اس بات کی وضاحت بھی فرما دیں، اور ساتھ اگر کوئی حوالہ یا سند ہے تو وہ بھی عرض کریں۔ کتاب جو تدوین قرآن لکھی نا مولانا مناظر حسین گیلانی رحمۃ اللہ، اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی جو خوبی تھی نا، ہزاروں لوگوں نے اس پر قبضہ چھین لی، ویسے زندگی میں تنگ کیا، مسجد میں شہید کر لیا، اور خوبیاں ساری دوسروں کو دے دی، یہ تو قرآن نے کام کیا تھا، ان بیچاروں سے سارے وہ اعزاز تھی، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت علی اپنا جو ان کا شاگرد ابو رسد دوئلی وہ بہت قابل تھا، اسی کو ناب کے قاعدے سکھائے گرامر، اور اسی کو اعراب اور یہ سارا قرآن کا جو نا کس طرح پر جیسے اپنے لگا دو، کام ان کا تھا، حجاج بن یوسف کے ذمہ لگا تدوین قرآن۔ وہ آپ مطلب ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی بخشش کے لیے کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کو شہید کرنے والا، لیکن چونکہ قرآن کو اعراب اس نے لگائے ہیں تو اس لیے حجاج کے بخشے جانے کی 100% امید ہے۔ یہ جو ہے نا قرآن پر اعراب ہو سکے، بسم اللہ بڑھ شہیدی ہونا، تو اس طرح کے کام جو ہے نا ہمارے صدر صاحب نے پھوٹو اللہ تعالیٰ اس پر قرار دیا، اتنا بڑا کارنامہ کہ 1400 سال میں شاید کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، بڑی بات، تو امید جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، یہ الگ بات، ہمیں کیا تکلیف کرے، مگر ظلم بہت ٹھیک ہے۔ چلیں یہ باجی کوثر مصطفیٰ نے جو پوچھا ہے کہ حوالہ آپ نے فرمایا کہ مولانا تدوین حدیث تدوین مولانا سید مناظر حسن گیلانی، بہت تدوین حدیث اور تدوین قرآن، یہ دو کتابیں بہت اعلیٰ لکھی، تدوین حدیث اور تدوین قرآن میں یہ بات ہے کہ یہ جو سعادت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصہ کے اندر آئی تھی، یہ لکھوایا تھا۔ جی ٹھیک ہے جی ہمارے پاس سوال ہے کہ ایک ہمارے بھائی ابھی تشریف لائے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی عزیز یا دوست فوت ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی جی بیٹھے ہیں الحمدللہ آپ کی بات سن رہے ہیں سر. آپ میری سب کو بتا رہا ہوں. جی جی میں نے پیشاب کی بڑی تکلیف ہے, کپڑے خرید رہتے ہیں, جیسے نماز کا میرا کی بنتا ہے. وہ 2 ہفتے پہلے تو بنایا تھا کہ آپ کی نماز بن گئی ہے. تھوڑی نماز کے بارے دسیا جی, بے فکر ہو کے نا پیشاب بدل دیا کرو, کپڑے بھی تر ہوں رہن, تھوڑے رانا بھی تر ہوں رہن, فکر کرنے کی لوڑ نہیں, پڑھی جاؤ. کپڑے بدلے اور سب دھوئے کریں, ٹانگیں دھوئے کریں, یہ کریں وہ کریں. ان کا ارادہ یہ ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں. اصل نماز چھوڑوانا چاہتے ہیں, آپ بے فکر ہو کر پڑھتے رہیں, کوئی بات نہیں, اللہ جانتا میرا بندہ بے بس ہو چکا. اچھا روٹی گزارش ہے کہ میری کچھ روٹی آپ نہیں دے رہے ہیں, میں تو 2 آدمی بیمار آدمی ہے, میرا آپ نہیں ادا کر رہے روٹی. چلیں لوگوں کو کرنا تھا, بالکل تعاون کرنا چاہیے. آپ اگر حقدار ہیں تو مدد کرنی چاہیے. بتا دیں کہ میرا حق مجھے ادا کر دیں, میں بیمار پڑا ہوا ہوں, جا نہیں کسی کے پاس سکتا. اللہ تعالیٰ شفا دے. قبضہ کام ہے تو پیسے لکھے وہ مجھے واپس دے رہے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ. آپ شیخو پورہ کس جگہ رہتے ہیں؟ ابھی آپ شیخو پورہ کس جگہ رہتے ہیں؟ میں شوپر جناب میں رہنا تارک روڈ پارٹی. آپ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کے پاس جائیے گا, آپ کے انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے. چودھری منشا گوپیرا ہے نا, ان کے پاس جا کے کہیے گا کہ مجھے انہوں نے بھجوایا ہے, میرا مسئلہ حل کریں. آپ کے انسٹاگرام میں مولانا محمد صاحب جا کے بتاؤ. ان کا نام لے دیں یا میاں طاہر کہتے ہیں, وہ بڑے ماشاءاللہ میرے معزز دوست ہیں اور پورے شیخو پورے میں پلوان ہیں الحمدللہ. لکھوا دینا نام. جی ان کو کہیے گا میاں محمد منشا گوپیرا. آپ کا کیا انسٹاگرام ہے؟ میاں طاہر نام ہے جی میرا. خیر سے رکھیے, اللہ آپ کو بھی شفا دے, تندرستی. آپ وظیفوں کو چھوڑیں, آپ ان کے پاس جائیں, انشاءاللہ وظیفہ بھی دلوا دیں گے. وظیفہ میرے بھائی آپ نا, آپ سن لیں وظیفہ بھی سن لینا, سارے ساتھی بھی سن لیں. 1 منٹ مانو, کوئی کرو. دوبارہ کریں, 1 منٹ. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب فہد بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی پوچھیے مولانا سے, کیا پوچھیں گے آپ؟ پوچھیں کہ دجال جو ہے کیا وہ ابھی زندہ ہے, اور کیا صحابہ کی اس سے ملاقات ہوئی تھی آپ کے زمانے میں؟ صحابہ کرام میں سے ایک ہی شخص ہے تمیم داری, جو پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہو. انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے, ہوا مخالف ہو گئی, ہماری کشتی جو ہے جزیرے میں چلی گئی. وہاں ایک جانور ملا ہمیں جو سر سے پاؤں تک بال ہی بال تھے, اس کے منہ بھی نظر نہیں آتا تھا. اس نے کہا میں جساسا ہوں اس علاقے کا. تو پھر وہ اپنے سردار کے پاس لے گئی, وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا گردے میں. اس نے کہا میں ہی دجال ہوں, میں نکلنے والا ہوں قیامت سے پہلے. آپ نے یہ بات سن کر لوگوں کو جمع کیا, خطبہ دیا کہ جو باتیں میں دجال کے بارے میں کہتا تھا یہ تمیم کہتا, بالکل اسی طرح کا دیکھا. تو یہ بھی باتیں پاس آتی ہیں. اور دوسری طرف ہے کہ جب مدینہ میں ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کے بارے میں حضرت جابر, حضرت عمر کہتے تھے قسم کھا کر حضور کے سامنے کہ اللہ کی قسم بڑا دجال یہی ہے. حضور نے وہاں بھی نہیں ٹوکا. اب کیا کریں, یہ روایتیں اس طرح کی ہیں, بالکل ان میں نا ذہن پریشان ہی ہوتا. تو علماء نے پھر حل یہی کیا کہ جو دجال آنے والا نا اس کے اوصاف تو حضور کو بتایا گیا, مگر نامزد کر کے نا کہ یہ ہے وہ دجال, یہ نہیں بتایا گیا. اس لیے آپ بھی کبھی اس یہودی بچے کے بارے میں چھپ چھپ کر کوشش کرتے رہیں کہ اس کی بات سنیں, کچھ اندازہ کریں. تو آنے والا جو ہے نا اس کی جو خبر دی گئی کہ اس کے زمانہ میں مادی ترقی بہت ہوگی, مردے زندہ کرے گا, بارشیں برسائے گا, علاقے جو ہے نا ماننے والے کے علاقوں میں سبزی ہوگی, جو نہیں مانیں گے ان کے علاقے بنجر کر دے گا. تو مادی ترقی جو جس طرح ابن حزم کہتے ہیں کوئی منتر جادو نہیں ہوگا, ترقی اتنی ہو جائے گی وہ سارے یہ کام کریں. یہ باتیں سچ ہیں, ہوگا. اور حضرت امام مہدی بھی آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے, وہی انہیں قدر کریں گے. ان کو لینا چاہیے. باقی جزیرے میں جو بند تھا اس نے سچ بولا, یا وہ شیطان جو تھا اس نے جھوٹ بول دیا,
کوئی پتہ نہیں، ان باتوں کو آپ نا قبر میں ڈالیں، کوئی ان میں ہاتھ نہیں ضرور آئے گا ضرور، فتنہ اس کا بہت بڑا ایک دجال شخص ہی آئے گا، شخص ہے، بالکل شخص ہے۔ اچھا مطلب ایک اور حدیث ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں، اس کی بنائیں صحیح ہے، یعنی جس میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ کسی جگہ بند ہے اور وہ روز دیوار کو توڑتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کو ٹوٹنے والی ہوتی ہے تھک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم کل توڑیں گے، بچے پوری ہو جاتی ہے اور کب تک ہی نکلیں گے جب تک انشاءاللہ نہیں کہیں گے، اس طرح کی روایت صحیح ہے؟ روایت ہے مگر صحیح نہیں ہے، بالکل امام بن کثیر نے جو تبصرہ کیا نا اور نعمان شاہ رحمۃ اللہ نے اس پر رکھا تو وہی بات ٹھیک ہے کہ یہ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں کہا بار کی ہے، حضور نے نہیں یہ بات فرمائی، کوئی اس طرح نہیں کہ دیوار چاٹتے ہیں اور تھوڑی سی رہ جاتی کہہ دیتے ہیں کل چاٹیں گے، نہ اس پر زور نہ دیں، کچھ نہیں اس لیے۔ اللہ خیر سے رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو صحت کے لیے آپ سب لوگ نا یا سلام ہو 131 بار پڑھا کریں، جو بیمار ہیں وہ بھی تو تندرست ہیں، ضرور ہی بلا کر پڑھ لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے نا یا سلام ہو یا سلام 131 بار، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو، اللہ فضل فرمائے۔ یہ سوال ہے جی کہ اگر کوئی عزیز یا دوست فوت ہو جائے تو اس کے لیے جنازہ یا بعد اس کے گھر جا کر دعائیں مانگنے کا کیا مسنون طریقہ ہے؟ مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں۔ بتائیں کیا ایک آدمی بہت ہو گیا، ایک تو ہم جنازے کے بعد کھڑے ہو کے وہاں کچھ لوگ دعا کرتے ہیں، دعا کریں، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آیا ایسا کرنا ٹھیک ہے، پھر اگر جنازے کے بعد ہم ان کے گھر چلے گئے تو ہم رسمی جملہ تو ادا کرتے ہیں کہ جی اللہ کی مرضی، اللہ نے اپنی امانت ہی اپنے پاس لے لی، تو تھوڑی دیر بیٹھ کے ہم پڑھ جاتے ہیں، اس کے لیے ہمارے خاص ایک مرتبہ فکر کے ہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کو ڈانٹا اور ڈپٹا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، تو کیا ٹھیک ہے یہ بات؟ جنازے کے بعد جو دعا یہ تو جو مانگتے ہیں اور جو نہیں مانگتے، مانگنے والے زیادہ تو بے خبر ہی ہوتے ہیں، بیچاروں کا کیا گنا، ان کے علماء جانتے ہیں کہ یہ مسنون نہیں، نہ حضور نے مانگی ہے نہ کسی پیر نے بتائی ہے، وہی کہتے ہیں کہ اسی جگہ کھڑے، اسی طرح سطح باندھی، اسی طرح کھڑے کھڑے وہاں کریں، تو صاف فتوے دیے انہوں نے کہ نہ جائے، جنازے میں کیوں جاتی کر رہے ہیں، وہ پھر بہانہ بناتے ہیں کہ وہ سطح توڑتے ہیں، کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، کوئی شکل بدل لیں تو دعا کر لیں، جو ہر دن اتنے کہتے سنت نہیں کہتے ہیں یار دعا کا کیا جب جیتا ہے اتنا بہانہ بناتے کوئی حساب نہیں، بلکہ فقہ کی کتابوں میں اس کو منع کیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرے، کیونکہ یہ جنازے پر جاتی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے طریقہ سے اس میں کوئی خامی رہ گی تو وہ دعا تو ہے بنا، اور بڑا زور لگانے کے بعد مولانا ذاکر رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو بڑے بڑے عالم ہیں نا جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ ضرور اس دعا کو کبھی کبھی چھوڑ دیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ یہ کوئی جنازے کا حصہ نہیں، نہ یہ کوئی دین ہے، مگر کون چھوڑ سکتا، جب شروع کر یہ بات مسئلہ لکھا اچھا بالکل کہ چوٹی کے علماء کو چاہیے کہ عوام کا عقیدہ ٹھیک رکھنے کے لیے کہ دین میں یہ کوئی چیز نہیں ضروری، جان بوجھ کر چھوڑا کرے تاکہ ہمارے چیزوں کو نا صحیح رہے تھا، کرتے نہیں کچھ، تو وہ دعا جو ہے بالکل بناؤ، جو ہے گھر جا کے تعزیت کے موقع پر تعزیت کے موقع پر جو اصل مسئلہ ہے نا کہ لوگ بیٹھے ہیں، اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بازاروں میں بچا لیتے ہیں درمیان بیٹھ جاتے ہیں، لوگ پھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں کل مر گیا، یہ طریقہ ہی نہیں تھا دین، اپنے اپنے کاموں میں لوگ لگتے تھے، جنازہ پڑھنے کے بعد کوئی بہت قریبی ہوتا تو گھر میں چلا جاتا، جیسے بیمار کی خبر کے لیے جاتے تھے تو گھروں میں بیٹھتے تھے، گھر چلے جاتے تھے، وہاں چار پائیوں پر بیٹھنا، علماء نے یہی لکھا کہ راستوں میں یہ چار پیشانہ کرنے وغیرہ بالکل مکروہ اور ناجائز، یہ نہیں بیٹھنا چاہیے، گھروں میں اپنے بیٹھے ہیں، وہاں کو جانا چاہیے چلا جائے۔ اب جب بیٹھنا شروع کر دیا انہوں نے، جو سخت مخالفت کرتے ہیں ان کو یہاں سے پکڑیں، یہ جو بیٹھے ہوئے پہلے یہ دکھاؤ بیٹھے کیوں، جب تم بیٹھ گئے جو آئے گا بیچارہ وہ دعا کرنے کہے گا تو اور کیا کہے گا، بیٹھ گئے ہو اور دعا جو کرتا ہے اس پر ناراض ہوتے۔ میں نے یہ علم آگی کا مضمون پڑھا، بہت اچھا مولانا معین الدین نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان صاحب کے بیٹے نے کہا کہ جب ابا جی فوت ہوئے پہلے بھی آتے تھے ملتے تھے پھر ہمارے پاس آئے تعلیم کے لیے، تو نقوی صاحب رحمۃ اللہ نے پھر کہا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں
جو تعزیت کے موقع پر دعا کرنے کو برا جانتے ہیں، میں ہاتھ اٹھا کر دعا کا قائل ہوں. پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی. یہ قصہ لکھا یہ مارچ کے شمارے میں ہے. مولانا محمد صاحب چیمہ رحمۃ اللہ نے لکھا تھا کہ ہم مولانا عبداللہ صاحب سے میرے سے پہلے مسجد نظام کے ساتھ دنیا عبدالواحد جی گئے، بزرگ فوت ہو گئے تھے، تو وہاں چیمہ صاحب نے پہل کر دی. ان کا مولوی عبداللہ صاحب دعا کرتے ہیں تو یہ کر لو. پھر وہاں بھی دعا کی. دل تو سب کا چاہتا ہے کہ دعا اس موقع پر کریں. شرارت کی وجہ سے ایسی باتیں کرنی ثابت نہیں بنانی. پھر بیٹھنا ثابت ہے. بیٹھے ہو تو دعا کرنی پڑے. اور اس کے لیے حدیث پاک میں ثبوت بھی ہے کہ جنازہ بھی نہیں تھا، قبر بھی نہیں تھی. جب اوقاف کا محاصرہ ہوا صحیح بخاری میں، تو وہاں حضرت ابو عامر اشعری رضی کو تیر لگا. انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ میرا سلام بھی حضور تک پہنچانا اور میرے لیے دعا کریں، یہ بھی عرض کریں. آپ نے پھر وضو کیا، قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور نام لے کر اس کا 2 دن لے کر دعا بھی کیے. اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے دل میں بھی آیا کہ حضور سب شک کر فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پھر ساتھ ہی میرا بیڑا پار کرے، میرے لیے بھی دعا کرے. آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی. اب اپنی مرضی ہوتی نا، سوئی کے ناکے میں سے ہاتھی گزار دیتے. یہ صاف دعا کی ہاتھ اٹھا کر نہیں، اس نے کہا تھا. میں نے کہا یار غلط کہا تھا، حضور کہہ دیتے میں نے نہیں کر دی. اس نے جب کر دی تو پتا چلا کہ مرنے کے بعد دعا سنت نیک کام ہے، ہاتھ اٹھا کر کریں. چلے میں مولانا کی بھی مثال عرض کرتا چلتا ہوں کہ 2-4 دفعہ ہم جامعہ سلفیہ میں گئے کسی اپنے مہربان کے والد یا والدہ کی فوتیدگی پر، اور مولانا نے جاتے کہا کہ بھائی میں رسمی جملے ادا نہیں کرنے، میں مرحوم کی مغفرت کے لیے یہاں آیا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ وہ ہاتھ اٹھائیں اور ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کی ان ساتھیوں نے بھی بالکل الحمدللہ. یاسین ظفر صاحب کے والد فوت ہوئے تھے، یونس بٹ صاحب کی والدہ تھی، اور باقی کے ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی کہ ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدہ ذلہ العالی کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز، ای میلز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرمت فرما رہے تھے. فتاوی آن لائن میں کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان اور مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق صاحب کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.